ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی، اپنی 5 شرائط پیش۔ ایران اور مزاحمتی گروہوں پر حملے اور قیادت کا قتل بند کرنا پہلی شرط، آبنائے ہرمز پر مکمل اتھارٹی تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کا جنگ بندی کی تجاویز پر ایرانی جواب سرکاری طور پر ابھی تک نہیں ملا۔ ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس تجاویز مسترد کیے جانے کا باقاعدہ جواب آنے پر رد عمل دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایک اور امریکی لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ جدید دفاعی نظام سے امریکی F-18 طیارہ نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیارہ بحر ہند میں جا گرا۔ پاسداران انقلاب نے ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی اتحاد کے ذریعے بحران پر قابو پانے اور قومی مفادات کے تحفظ کا عزم واضح کر دیا کہ بڑے معاملات پر آج بھی اپنے رہبر کی رہنمائی میں متحد اور ہم آواز ہیں۔ حملے جاری رہے تو ایران آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المنداب میں جہازوں پر حملہ کرے گا، ایرانی میڈیا کا فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ فرانس آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں میں مصروف۔ فرانسیسی آرمی چیف نے سمندری گزرگاہ استعمال کرنے والے دیگر ممالک کے سپہ سالاروں کی میٹنگ بلا لی۔ خلیجی ممالک اور اردن کی عراق سے ہونے والے حملوں پر مذمت، مشترکہ اعلامیے میں حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا میں بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا انتباہ۔ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنے کا مشورہ۔ اور ننکانہ صاحب اور لیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم سرد، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری۔ لیبنان میں اسرائیلی جارحیت کم نہ ہو سکی، اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان کے مختلف علاقوں پر میزائل داغ دیے۔ حنین میں گھروں کا محاصرہ کر کے تلاشی لی گئی۔ حزب اللہ نے 1 گھنٹے میں اسرائیل کی طرف سے 30 راکٹس فائر کر دیے۔ حملوں کے بعد شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے امریکہ کے وکٹوریہ بیس پر راڈ سسٹم اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز اور فارمیشنز پر حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ عراقی وزارت خارجہ کا امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باقاعدہ شکایت درج کروائی گئی۔ امریکہ کا مزید 3000 فوجی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی تعیناتی جلد ہونے کا امکان۔ اس سے قبل 3500 میرینز اور 3 بحری جہاز خلیج بھیجنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ We have mediators that have offered their services. They are very engaged. And I'm hopeful that independent of the positions, the present positions that were expressed by the parties to the conflict. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی امریکہ اور ایران سے جنگ بندی کی اپیل۔ مشرق وسطی میں جنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی، دنیا میں بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، جنگ روکنے کا وقت آ گیا، سفارتکاری کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اینٹونیو گوٹرس کی ایران سے پڑوسی ممالک نہ کرنے کی اپیل۔ نیو یارک ٹائمز کا سعودی عرب پر امریکہ کو ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام۔ سعودی حکومت نے امریکی اخبار کا دعویٰ مسترد کر دیا اور خطے میں فوری قیام امن کی ضرورت پر زور۔ ایرانی دانشور پروفیسر محمد مردانی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات نہ کرنے پر ایران میں مکمل اتفاق ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سعودی عرب، قطر اور UAE ایران کے خلاف جنگ کے لیے سرمایہ فراہم کر رہے ہیں۔ مزید کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ خلیج فارس کو ایرانی بچوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کشیدگی میں کمی کے سفارتی کاوشوں کے مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ برینٹ کروڈ 5% کم ہو کر $98 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی آئل 4% سستا ہو کر $87 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایرانی جنگ کے باعث بھارت میں تیل بحران سنگین۔ بھارت کے پاس 10 دن سے کم تیل باقی رہ گیا۔ پیٹرول پمپ پر لمبی قطاریں، جھگڑے شروع ہو گئے۔
ایران کے خلاف جارحیت نہ کرنے والے ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت، ایرانی بحریہ سے رابطہ کیا جائے، ایران کا کئی ممالک کی میری ٹائم ایجنسیز کو خط۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران ممکنہ مذاکرات، پاکستانی سفارتکاری کی جیت، مودی سرکار کو ہزیمت کا سامنا، بھارتی میڈیا بھی حکومت پر چڑھ دوڑا، مودی کی خارجہ پالیسی مذاق بن کر رہ گئی، راہل گاندھی کا وزیر اعظم پر بھارت کی بجائے امریکی مفادات کے تحفظ کا الزام۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق خلیج کے تنازع میں متوازن اور محتاط خارجہ پالیسی نے پاکستان کو ثالثی کا مرکز بنا دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت تو کی، لیکن ایران کو نشانہ بنائے بغیر سعودی عرب کے دفاع کا عزم ظاہر کیا۔ کشیدہ صورتحال میں بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ روابط برقرار رکھے۔ حالیہ برسوں میں پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ امریکی صدر جنرل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ضیافت کے بعد گفتگو میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کو پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، علاقائی صورتحال اور خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورونوش کی فراہمی کا جائزہ، بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز پر غور، خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پورا کرنا فرض قرار، کسی قسم کی تاخیر برداشت نہ کرنے کا اعلان، کراچی اور گوادر پورٹس اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عالمی رہنماؤں سے روابط، اسحاق ڈار کی ملائیشین ہم منصب محمد حسن سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خلیج میں جاری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر اتفاق، وزیر خارجہ کا یورپی یونین کی نائب صدر کو ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر گفتگو، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود۔ عمران خان کے بیٹے حکومت نے ان کو کہا تھا کہ نائکاپ لیں، اپلائی کریں، آگے اپنے باپ سے ملنے، وہ بجائے اپنے باپ سے ملنے کے بجائے وہ جا کے عارف جاکیہ کے ساتھ ملتے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آ کر والد سے ملنے کی پیشکش کی، لیکن وہ را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں۔ عابد شیر علی کا طنز، پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دے دیا۔ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہو۔ ایم کیو ایم نے حکومت اور سیاسی جماعتوں سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ کر دیا، حکومت میں رہنے یا نہ رہنے کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل ایک روزہ دورے پر کراچی آمد کا امکان، سینیٹر شہری رحمان سے بیٹی کے انتقال پر تعزیت متوقع، ذرائع بتاتے ہیں کہ تاجر برادری اور ایم کیو ایم کے وفود سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وزیر تعلیم پنجاب نے ایک بار پھر وضاحت کر دی، پنجاب بھر کے اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا پیغام۔ پاکستان کی آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو دی جانے والی سزاؤں کی شدید مذمت، دلی عدالت کا فیصلہ انصاف کی سنگین خلاف ورزی قرار، ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نوٹس دینے کی اپیل، اقوام متحدہ سے بھارت کے اقدامات کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ، حافظ نعیم نے کشمیری خواتین کو مزاحمت کی علامت قرار دے دیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشیں، ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب، کراچی میں کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، شہر قائد میں بارش کا دوسرا سپیل 28 اور 29 مارچ کو آئے گا۔
لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 19 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے ملزم کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت، گجو متا میں پولیس مقابلے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ رحیم یار خان میں پولیس اور خفیہ اداروں کی مشترکہ کارروائی، کوش گینگ کے انتہائی مطلوب ڈاکو ظہور اور گڈا کوش نے ساتھیوں سمیت خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مطلوب ڈاکو کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز کل سے لاہور میں ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز کے درمیان ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں شریک ٹیمز کی بھرپور پریکٹس۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے شائقین کے بغیر ایونٹ پھیکا قرار دے دیا۔ مداحوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے پسندیدہ ٹیمز اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کا پیغام۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی تیاری سے مطمئن، مداحوں کو جیت کی امید دلاتی۔ اور ہاؤس کیپر عورت کی پراسرار راز فاش کرنے کی کہانی، خوفناک مناظر سے بھرپور امریکی ہارر فلم دے ول کل یو کی نئی جھلکیاں جاری کرتی کریں۔